جاری رکھنے والی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلے صحیفوں میں حضرات کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی مسیح وفات پا جائے گا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹے اور پوتے کو ملے گی۔ اب یہ کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ جو آنے والا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ان کی وفات کے بعد جو آپ کا کام ہے وہ آپ کا بیٹا سنبھالے گا، اور اسی طرح جو پوتا ہے وہ اس کو سنبھالے گا۔ ہم جانتے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، اور پھر حضرت مرزا ناصر احمد صاحب اور حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پوتے تھے، انہوں نے اس کام کو سنبھالا، اور اس طرح یہ جو پیش گوئی ہے تالمود کی وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی شان کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ جو شارع ہیں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی واپس آئیں اور وہ اپنی امت کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ بھی یہ نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ میری امت ہے، کیونکہ ان کے جو حالات ہیں وہ بالکل دین کے اور قرآن کے اور اسلام کے خلاف ہو جائیں گے۔ آگے لکھا ہے اور ان کے اندر انشقاق اور اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور روز بروز اختلاف اور باہمی دشمنی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ یعنی جو مسلمان ہیں، جو شریعت کو ماننے والے ہیں، وہ باہمی اختلافات کا شکار ہو جائیں گے اور دشمنی ان کے درمیان بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جو مسلمانوں کا حال ہے، یہ جو پیش خبری ہے اس کو ہم ہو بہو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ایسا ہوگا، یعنی جب یہ دیکھو کہ شریعت محمدی کے ماننے والے، امت محمدیہ کے افراد یہ آپس میں اختلافات کا شکار ہو جائیں، انشقاق کا شکار ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، تو جب یہ ہوگا تو ایسا ہو تو تمہیں خوشخبری ہو کہ اگر زمانے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو تیرے لوگوں سے یعنی فارسی الاصل لوگوں میں سے ایک شخص کو کھڑا کروں گا جو تیری گمشدہ عزت و آبرو واپس لائے گا۔ اب یہاں ہے کہ جب یہ ہو، اختلافات مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو جائے، تو اس وقت تمہیں یہ خوشخبری ہو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو کھڑا کر دے گا جو فارسی الاصل ہوگا، جو فارسی نسل سے ہوگا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی تھی، جیسے جب آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ جب ایمان سریہ ستارے پہ چلا جائے گا تو پھر فارسی اور نسل لوگوں میں سے ایک شخص یا چند لوگ اس ایمان کو آسمان سے نیچے زمین کے اوپر لے کے آئیں گے۔ تو وہی بات ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، فرمایا کہ جب یہ حالات ہو جائیں گے تو ایک فارسی اور اصل شخص کو کھڑا کروں گا جو تیری گمشدہ عزت و آبرو واپس لائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں، یہ شعری زبان میں ہے، فارسی میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ قدرت کردگار میں بینم حالت روزگار میں بینم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کی قدرت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، حالت روزگار میں بینم، اور جو ان دنوں میں حالات ہو جائیں گے وہ حالات بھی میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ یہ خدا تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نظارے دکھاتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ میں مختلف انداز سے اپنے بندوں سے کلام کرتا ہوں، کبھی پردے کے پیچھے سے ان سے کلام کرتا ہوں، کبھی ایسا ہو جائے گا تو کہتے ہیں بھول جب کاروبار میں بینم، تو پھر مجھے بڑی عجیب و عجیب باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، بڑے عجیب واقعات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آگے وہ ان حالات کا ذکر کرتے ہیں کہ جنگیں ہوں گی، اندھیرا چھا جائے گا، قومیں قوموں کے اوپر چڑھائی کریں گی، اور بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں آگے جو بڑی دلچسپ بات ہے
وہ کہتے ہیں کہ الف ہے میم دال می خان، کہتے ہیں میں الف ہے میم دال پڑھ رہا ہوں لکھا ہوا. الف ہے میم دال کیا ہے؟ احمد. یعنی یہ نام مجھے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام آپ کو لکھا ہوا نظر آ گیا کہ پھر احمد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھیج دے گا. اور کہتے ہیں الف ہے میم دال می خانم نام نامدار می بینم، اس نامدار کا نام مجھے نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی کی ہے کہ جب اسلام کی یہ حالت ہو جائے گی تو پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ بھیج دے گا. اب یہ بات تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے تک ہوگی. آگے کیا کہتے ہیں؟ دور اونچ اونچ شود تمام بکام، جب اس مسیح کا دور، اس احمد کا دور پوری کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا تو کہتے ہیں پسترش یادگار می بینم، تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بیٹا اس کی یادگار ہوگا جو اس کے کام کو پھر آگے بڑھائے گا اور آگے چلائے گا. تو یہ دیکھیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ دکھا دیا اور انہوں نے اس کی پیشگوئی کی. اور کس شان کے ساتھ وہ پیشگوئی جو انہوں نے کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود میں پوری ہوئی. یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے مسلم موعود ہونا تھا، جسمانی اولاد میں سے، آپ کے بیٹوں میں سے کسی نے ہونا تھا. تو 3 آپ کے بیٹے تھے. چوتھا بیٹا جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں تو ایمان نہیں لے کے آیا، وہ بعد میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آیا حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی زندگی میں. تو جو 3 بیٹے جو بشارت اولاد تھی ان میں سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی اور آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ بھی مسلم موعود ہیں اور آپ نے ہی دعویٰ کیا. 1944 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامن بتایا کہ آپ بھی مسلم موعود ہیں اور وہ پیشگوئی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی تھی اس کے مصداق آپ ہی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اسی کے انکشاف کے ماتحت میں اس امر کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ مسلم موعود جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے ماتحت دنیا میں آنا تھا اور جس کے متعلق یہ مقدر تھا کہ وہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پھیلائے گا اور اس کا وجود خدا تعالیٰ کے جلالی نشانات کا حامل ہوگا، وہ میں ہی ہوں. کہ ایک روح جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اس روح کے اس دنیا میں دوبارہ واپس لانے کے لیے دعا کی جاتی ہے. لیکن اس پیشگوئی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس روح کو اس دنیا میں بھیجے گا، آپ نے فرمایا کہ اس کا اس مردے سے جس کی روح اس دنیا میں واپس آتی ہے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک عام انسان ہو سکتا ہے. لیکن یہ روح جو جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو آئی اس کے ذریعے سے ہزاروں مردے زندہ ہو. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا نام جو ہے یہ عبدالآباد تک زندہ رہے گا. میں ایک اقتباس ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گزارشات کو ختم کروں گا کہ آپ کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ کیسے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو روحانی مردے ہیں ان کو ان کی زندگیوں کے سامان اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں خدا کے فضلوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میرا نام دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گا. ایک وہ پیشگوئی جو بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی جس کے مصداق آپ ہیں، یہ بھی ایک پیشگوئی ہے جو آپ نے اپنے حوالے سے کی ہے اور ہم اس بات کے گواہ ہیں. میں اور آپ اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ جو پیشگوئی جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے یہ بھی کیسی شان کے ساتھ ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ 1965 میں آپ وفات پا گئے. آج کتنے سال ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میرا نام دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گا.
اور गो मैं मर जाऊंगा मगर मेरा नाम कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मिटेगा। ये खुदा का फैसला है जो आसमान पर हो चुका है कि वो मेरे नाम और मेरे काम को दुनिया में कायम रखेगा। अभी तक खुदा ताला के फजल के साथ इस पेशगोई को हम हूबहू लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरा होते देख रहे हैं, और क़यामत तक अल्लाह ताला के फजल के साथ ये जो पेशगोई है ये पूरा होते रहेगी, और आइंदा हमारी आने वाली नस्लें भी इसको पूरा होते हुए देखेंगी। अल्लाह ताला करे कि हम हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो तालीम दी, जिस तरह आप हमें देखना चाहते थे, अल्लाह ताला हमें उस तरह बनने की भी तौफीक अता फरमाए। जर्मनी जमात के हवाले से हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहुत सारी उम्मीदें जर्मन कौम के ऊपर थीं और जर्मन जमात के ऊपर थीं। अल्लाह ताला करे कि हम उन उम्मीदों पर भी पूरा उतरने वाले हों, और अल्लाह ताला करे कि वो पेशगोइयाँ जो आपने जर्मन कौम के हवाले से की हैं कि ये कौम जल्द अज जल्द इस्लाम को कबूल करेगी। अल्लाह ताला हम करे कि हम उन पेशगोइयों को भी अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखें। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज अल्लाह ताला की फज़ल से हमें जलसा में मुनक़िद करने की तौफीक मिली। सबसे पहले खाक साहब मोहतरम मिशन इंचार्ज साहब का शुक्रिया अदा करता है कि वो आज हमारे जलसा में शामिल हुए। इसी तरह हम मोहतरम मौलवियान सिलसिला का भी शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। प्रोग्राम की तैयारी के हवाले से तमाम सदराने हलकत और तमाम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सब इस जलसा में शामिल हों। इसी माशाल्लाह ये देखिए, ये भी जलसे के इख्तिताम पे दोस्तों की तवाज़ो के लिए ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम, और ये मुख्तलिफ़ हलकों की ड्यूटी लगती है इस तरह लंगर को तकसीम करने के लिए। आज का जो मेन्यू है बड़ा ज़बरदस्त